السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمدا للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا وصلاۃ وسلاما علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ معزز سامعات، آج میں عورتوں سے متعلق روزے کے احکام اور مسائل کو بیان کرنا چاہتی ہوں۔ چند سوالات ہیں جس کے جوابات استاذ گرامی مولانا خواجہ معین الدین اکرمی مدنی ندوی دامت برکاتہم العالیہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ سوال نمبر 1، اگر عورت کو روزے کی حالت میں حیض شروع ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر عورت کو روزے کی حالت میں حیض شروع ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب ہے، روزہ شروع کرنے کے بعد اگر عورت کو حیض آ جائے تو وہ روزہ توڑ دے گی، اگرچہ افطار کے وقت ہی خون کیوں نہ آیا ہو۔ پورا دن نہیں آیا مگر افطار سے تھوڑی دیر پہلے آیا ہو تب بھی وہ روزہ توڑے گی، پھر اس دن کے روزے کی قضا کرنا اس پر فرض ہے۔ سوال نمبر 2، عورت نے حیض سمجھ کر روزہ نہیں رکھا، پھر اس کو اس دن حیض نہیں آیا تو کیا حکم ہے؟ اس کا جواب ہے، عام طور پر عورت کے حیض کے ایام متعین ہوا کرتے ہیں جن کو عورتیں اچھی طرح جانتی ہیں کہ اسے حیض کتنے دن کے بعد آئے گا۔ 22 دن اس کی طہر کی مدت ہے، 23ویں دن اس کو حیض آتا ہے یا کسی کو 30 دن کے بعد میں حیض آتا ہے۔ ہر عورت کو اپنے طہر کی مدت معلوم ہوتی ہے اور اسے تاریخ اور دن بھی پتہ چلتا ہے کہ اسے یقینی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ فلاں تاریخ کو مجھے حیض آئے گا، اور اگر وہ اس تاریخ کو اپنے حیض کا دن سمجھ کر روزہ نہ رکھے مگر اتفاق سے اس دن اس کو حیض کا خون ہی نہ آئے تو ایسی عورت کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر پورا دن خون نہیں آیا تو اس دن کی قضا کرنا فرض ہے۔ اس دن کی قضا کرنا، اس دن کا قضا روزہ رکھنا فرض ہے۔ سوال نمبر 3، عورت نے حیض کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا، پھر دن کے دوران پاک ہو گئی تو ایسی عورت کیا کرے گی؟ عورت نے حیض رہنے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا مگر دن کے کسی حصے میں اس کا خون بند ہو کر وہ پاک ہو گئی تو ایسی عورت کیا کرے گی؟ اس کا جواب ہے، حیض کی وجہ سے عورت نے روزہ نہیں رکھا کیونکہ اس کو خون جا رہا تھا، پھر اس کا خون اسی دن بند ہو جائے، کسی بھی وقت بند ہو جائے اور عورت پاک ہو جائے تو عورت کے لیے دن کے پاکی والے حصے میں کھانے پینے سے احتیاط کرنا ضروری ہے۔ حیض کا خون آ رہا تھا، پھر اسی دن بند ہو جائے چند گھنٹوں کے بعد تو باقی دن پورا اسے حیض نہ آئے تو ایسے اوقات میں بھی اسے امساک کرنا چاہیے۔ امساک کا مطلب کیا ہے؟ اس کے لیے امساک ضروری ہے۔ امساک یعنی کھانے پینے سے رکے رہنا ضروری ہے، اور اس کے علاوہ اس دن کے روزے کی قضا رکھنا فرض ہے۔ سوال نمبر 4، اگر کسی عورت نے بغیر کسی وجہ کے رمضان کا روزہ توڑ دیا، پھر بعد میں اسی دن حیض آئے تو اس کا کیا حکم ہے؟ سوال کیا ہے، کسی عورت نے بغیر کسی عذر کے رمضان کا روزہ توڑ دیا اور اسی دن اتفاقاً اسے حیض کا خون آ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ روزہ کب توڑا تھا؟ حیض آنے سے پہلے۔ اس کا جواب ہے، حیض کے دن روزہ رکھنا عورتوں پر حرام ہے، لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کر رمضان کا روزہ توڑ دیا پھر بعد میں اس کو خون آ جائے تو اس کے لیے صرف اس دن کی قضا کافی ہے۔ اس کے لیے اس دن صرف روزے کی قضا رکھنا کافی ہے، الگ سے کفارہ یا فدیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال نمبر 5، حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں کو
روزہ چھوڑنے کا کیا حکم ہے؟ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں کو روزہ چھوڑنے کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب ہے، عورتیں حمل کے دوران عام طور پر پریشان رہتی ہیں۔ ولادت کے دن قریب آنے پر عورتوں کی مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی پریشانیاں بڑھنے لگتی ہیں۔ اس وجہ سے شریعت مطہرہ میں ایسی عورت کو اس کی حالت کو سامنے رکھتے ہوئے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ ایسی عورت بعد میں قضا کرے، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ البتہ روزہ نہ رکھنے کی اجازت یا رخصت صرف اس عورت کے لیے ہے جس کو روزے کی وجہ سے خود اس کو یا بچے کو تکلیف ہونے کا خطرہ ہو۔ ایسی عورت جو خود اپنی تکلیف کی وجہ سے روزہ چھوڑتی ہے، اس پر صرف ان دنوں کی جو اس نے روزہ چھوڑا ہے اس کی قضا کافی ہے، مگر صرف بچے کو تکلیف پہنچنے کے ڈر سے وہ اگر روزہ چھوڑے تو ایسی عورت ان دنوں کے یعنی چھوڑے ہوئے دنوں کی قضا کے ساتھ ساتھ ہر روزے کا فدیہ دے گی، اور فدیے کے طور پر وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو 1 مد اناج صدقہ بھی کرے گی۔ قضا کے ساتھ ساتھ روزے کا فدیہ دے گی، اور فدیہ کیا ہوتا ہے؟ 1 مسکین کو 1 مد اناج صدقہ کرنا۔ یہی حکم دودھ پلانے والی عورتوں کا بھی ہے۔ 1 مد کی مقدار 600 گرام بنتی ہے۔ سوال نمبر 6، کیا روزے کی حالت میں عورت بچے کو دودھ پلا سکتی ہے؟ اس کا جواب ہے، خواتین کو روزے کی حالت میں بچے کو دودھ پلانا بالکل جائز ہے۔ بعض عورتیں جہالت کی وجہ سے یہ سمجھ لیتی ہیں کہ بچے کو دودھ پلانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ خیال صحیح نہیں ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ جسم سے کسی چیز کے نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں بچے کو دودھ پلانے والی عورت انشاءاللہ اللہ کے پاس ماجور بھی ہوگی، یعنی اجر حاصل کرے گی، واللہ اعلم۔ سوال نمبر 7، کیا روزے کی حالت میں برش یا منجن کا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ سوال نمبر 7، کیا روزے کی حالت میں برش اور منجن کا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے، روزے کی حالت میں برش کیا جا سکتا ہے، البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ زوال کے بعد مسواک یا برش کرنے کو مکروہ بتاتے ہیں تاکہ روزدار کے منہ کی بو ختم نہ ہونے پائے۔ منجن کے استعمال سے اگر منجن حلق میں جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ورنہ اس کا استعمال مکروہ ہے، اس لیے کہ اس سے منہ میں لذت ہونے کا امکان ہے، لذت محسوس ہونے کا امکان ہے۔ سوال نمبر 8، روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب ہے، حالت صوم میں یعنی روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سوال نمبر 9، روزے کی حالت میں قے ہو جائے۔ قے کو عام زبان میں الٹی کرنا کہتے ہیں۔ روزے کی حالت میں قے ہو جائے تو روزے کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب ہے، اگر قے کسی کو بلا اختیار آ جائے، بلا اختیار کوئی شخص الٹی کرے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ عمدن یعنی جان بوجھ کر کوئی قے کرے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جان بوجھ کر منہ میں انگلیاں ڈالنے سے یا کسی اور چیز سے جان بوجھ کر اگر کوئی قے کرے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جس کو قے بے اختیار آ جائے تو اس پر کوئی چیز نہیں، البتہ جو عمدن قے کرے، جان بوجھ کر کرے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس پر قضا واجب ہے۔ سوال نمبر 10، کوئی شخص جان بوجھ کر روزہ توڑ دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب ہے، جان بوجھ کر روزہ توڑنے سے اس دن کی قضا کرنا کافی ہے، مگر جان بوجھ کر روزہ توڑنے پر آدمی گنہگار ہو جاتا ہے، لہذا اس کو سچے دل سے، صدق دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ حدیث میں وارد ہے، بلا عذر رمضان کا ایک روزہ ترک کرنے سے آدمی پوری زندگی روزہ رکھ کر اس ایک روزے کی فضیلت حاصل نہیں کر سکتا۔ سوال نمبر 11،
روزہ رکھنے کے لیے عورت مانع حیض دوا استعمال کر سکتی ہے۔ روزہ رکھنے کے لیے کوئی عورت حیض کو روکنے کے لیے دوائیوں کو استعمال کر سکتی ہے، یعنی ایسی دوا استعمال کرے جس سے اسے پورا مہینہ حیض نہ آئے، اور وہ اس لیے کرے گی کہ اسے پورے روزے مل جائیں۔ تو کیا ایسی دوا جو حیض نہ آنے کے لیے استعمال کی جائے وہ کر سکتی ہے؟ اس سوال کا جواب ہے، اگر کوئی عورت حیض کو روکنے والی دوا استعمال کرے تاکہ رمضان کے مکمل مہینے کے روزے رکھ سکے تو اس میں کوئی حرج نہیں، البتہ وہ دوائیں عورت کی صحت کے لیے ضرر رساں نہ ہو، یعنی تکلیف دینے والی نہ ہو، ایسی دوائیں نہ ہو جس سے اسے سائیڈ افیکٹ ہو اور وہ کوئی دوسری بیماری پر پڑ جائے۔ اگر اس کے باوجود عورت دوا کا استعمال کرتے ہوئے حیض روک کر روزہ رکھ لے تو کوئی حرج نہیں، اس کا روزہ صحیح ہوگا، یعنی عورت حیض کو روکنے والی دوا استعمال کر کے حیض کو روک کر پورے مہینے کے روزے رکھ سکتی ہے۔ سوال نمبر 12، روزے کی حالت میں خون نکلوانا کیسا ہے؟ کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب، مریض کے مرض کی تشخیص کے لیے، یعنی کون سی بیماری ہے اس کو جاننے کے لیے کبھی خون نکالنا پڑتا ہے ٹیسٹ کے لیے، اسی طرح کبھی دوسرے کو خون دینے کے لیے خون نکلوانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ چنانچہ کسی بھی کام کے لیے خون نکلوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ احادیث میں ہے روزہ کسی چیز کے جسم کے اندر داخل ہونے سے ٹوٹتا ہے، جسم سے نکالنے سے یا نکلنے سے نہیں ٹوٹتا۔ سوال نمبر 13، آخری سوال، روزے کی حالت میں دانت اکھڑوانا کیسا ہے؟ روزے کی حالت میں دانت نکالنا کیسا ہے؟ اس کا جواب ہے، روزے کی حالت میں دانت نکالنا جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر اس سے حلق کے اندر تھوڑی مقدار میں بھی خون چلا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر اس سے حلق کے اندر تھوڑی مقدار میں بھی خون چلا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ میری جن ماں بہنوں کو ان سوالات کی وجہ سے پریشانی ہوا کرتی تھی، میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ان جوابات سے انہیں تسلی ہو گئی ہوگی اور وہ مطمئن ہوئی ہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔